وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ 8ویں پارے کی ابتدا ہی میں ان کفار کا تذکرہ کیا گیا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جب تک برزخ دکھا نہیں دیا جاتا اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے، یعنی ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، دار اسلام میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمیں بتایا جائے عالم برزخ کیا ہے، مرنے کے بعد بندہ کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسے کھاتا پیتا ہے، ہمیں بتائیں، ہمیں دکھائیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی اور فرمایا تم بہانے بناتے ہو، میں دکھا بھی دوں تو تم مانو گے نہیں کیونکہ تم بہانے بنا رہے ہو، صرف اس لیے تاکہ ٹائم گزاری کی جائے اور نہ ماننے کا ایک رستہ تلاش کیا جائے۔ تو آج بھی کتنے لوگ نہ ماننے کے لیے رستے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے 100 چیزیں رکھی ہیں، اور اگر پھر بھی بندہ کہے جی برزخ ہی دکھایا جائے، بھائی برزخ کیا ہے؟ آپ اتنا ہی دیکھ لو کہ شہد کیسے بنتا ہے، اتنا ہی دیکھ لو کہ دودھ کیسے بنتا ہے، اتنا ہی دیکھ لو کہ بندہ کیسے بنتا ہے۔ یہ سب مثالیں اللہ نے دی کہ پوری کائنات میں جہاں گھومو گے اور دیکھو گے تو تمہیں میرے جلوے نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سیر کرنے کی بات کی تو فرمایا سیر کرو اور اس طرح کرو کہ وہاں بھی میرے جلوے تلاش کرو۔ جب بندہ سیر کرے تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کے جلوے تلاش کرے، اس کی توحید کی نشانیاں تلاش کرے، یہ درخت کیسا ہے، اس کو بنانے والے نے کس طرح تخلیق کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چپ کر کے قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ویسے یہ دور بڑا عجیب سا ہے، یہ جو دور ہے نا، جو انٹرنیٹ کا دور ہے، اس دور میں جتنا ملحد کامیاب ہو رہا ہے شاید ہی کوئی اور کامیاب ہو رہا ہو۔ ملحد وہ جو اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کرنے والا، لوگوں کو راہ توحید سے ہٹانے والا اور راہ اسلام سے ہٹانے والا، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ ان کی ذاتی باتیں ہیں۔ اور ہمارے لوگ کتنے ایسے ہیں کہ جو سائنس پر چونکہ اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن پر اتنا نہیں رکھتے۔ قرآن کہے کہ جناب زمین ٹھہری ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں گھوم ہی رہی ہے۔ تو 100 باتیں اس طرح کی وہ کر کے تو اپنی باتیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جاتا ہے۔ مطلب آنکھیں بند کرنے سے یہ مراد نہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ بھی تو عقل سے ہی ہوتی ہے نا، سائنس سے ہی ہوتی ہے، بندہ سمجھ سکتا ہے، بلکہ ساری سائنس جو آج کے دور کی چل رہی ہے وہ سب قرآن سے ہی تو چل رہی ہے۔ وہ لوگ قرآن پر ریسرچ کر کے تو نئی نئی دنیایں قائم کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو صرف ختم شریف کے لیے رکھ دیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ختم پڑھنا بھی ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف ختم شریف کے لیے پڑھ لینا یا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے، پھونک مارنے کے لیے یا بخشوانے کے لیے پڑھ لینا اچھی بات ضرور ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اتنا کافی تب ہوگا جب اس سے ملنے والے مونگرے اور موتی جو غیر مسلم نکالتے ہیں وہ ہم نکالنے میں کامیاب ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اسے کھاؤ اور باقیوں کو نہ کھاؤ۔ وہی بات جو پہلے بھی ارشاد فرمائی تھی، اس بارے میں پھر سے ارشاد فرمائی، فرمایا جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یعنی یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ کے علاوہ نام لیا جائے اور بندہ یہ کہہ دے کہ چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام اس جانور پر آ گیا، غوث اعظم کا بکرا، فلانے کا بکرا، میرا بکرا، آپ کا بکرا، یہ کس کا بکرا، میرے ماموں کا بکرا ہے، یہ نام آ گیا تو بندہ کافر ہو گیا، گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ ذبح کے وقت جب ہم چھری چلا رہے ہوں تو اس وقت لازمی ہے کہ ہم کس کا نام لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہم جب کہتے ہیں نا یہ غوث اعظم کا بکرا ہے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ چھٹی شریف والوں کا ہے، تو اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ان کو ہم پہنچائیں گے۔ یہ کٹے گا، کٹ کے مسلمان کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے اس کا ثواب ملے گا، ہم کہیں گے یا اللہ یہ صدقہ کیا اس کا بھی ثواب، جو انہوں نے کھایا اس کا بھی ثواب ہم ان کو پیش کرتے ہیں، تو اس ثواب سے ان کے درجات میں بلندیاں نصیب فرما۔ بس اتنا اس کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں کہ مختلف باتیں اور اپنی اختراعات کو بیچ میں شامل کر کے کئی لوگ ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ یہ بھی ان کا نظریہ ہے، ہمارا اس کے علاوہ قطعاً کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔
پھر فرمایا کہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں سے بچ کے رہو۔ اب ظاہری گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ ہاتھ کا گناہ ظاہری گناہ ہے، آنکھ کا گناہ بد نگاہی ظاہری گناہ ہے، کان کا گناہ ظاہری گناہ ہے۔ اسی طرح علی ھذا القیاس یہ ظاہری گناہ ہے، فرمایا ان سے بھی بچو۔ لیکن ایک گناہ وہ ہے جو آپ کے باطن کا ہے، آپ کے اندر کا ہے، اور وہ ہے آپ کے غلط خیالات، غلط تصورات۔ ہم نے قائم کیے ہوتے ہیں، میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، میرے پاس دھن دولت زیادہ ہو جائے، بس میری شہرت زیادہ ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے نہیں، میرے حسن میں 100 کریمیں لوگ لگا جاتے ہیں، جس کی جہاں محبت ہو کہ میرا حسن زیادہ ہو جائے۔ تو فرمایا نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ باطن کو سنوارنا ہے تو کبھی کبھی قبرستان کا چکر لگایا کرو، وہاں تمہیں پتہ چلے گا تم سے زیادہ حسین بستے تھے، تم سے زیادہ دولت مند بستے تھے اس دنیا میں، آج وہ قبرستان میں بالکل انہی غریبوں کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ جاؤ جا کے شاہی مسجد دیکھ لو، بادشاہوں کی مسجد تھی نا، اس کے ساتھ شاہی قلعہ دیکھ لو، بادشاہوں کا قلعہ تھا نا، اس کے در و دیوار تو ہے، مکان تو ہے، پر مکی چلے گئے۔ اسی طرح تم جتنے بلند و بالا خوبصورت سے خوبصورت ترین حسین و جمیل مکان بنا لو، دنیا میں رہنے کی 100 آسائشیں میسر کر لو، پھر بھی سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ انسان کہاں تک جانے کی کوشش کرتا ہے؟ جی میں مریخ سے بھی آگے چلا جاؤں، میں اتنا آگے، میں اتنا آگے، جہاں بھی چلا جائے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ موت سے فرار کوئی نہیں ہے، موت جس وقت آنی ہے اس وقت آ کے رہنی ہے۔ اور یہ پکی بات ہے، دیگر ٹلی تے شامہ پیاں، پنچھی گھراں نو آئے، او نہیں آئے پھر محمد موت جنہاں نو لے جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے، ہمارا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، اور ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ جتنی مہربانی ہے یہ اللہ نے کی ہے، یہ جتنا کرم ہے اللہ نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بندے کو مار دیتی ہے۔ اسی میں نے شیطان کو شیطنت تک پہنچایا۔ ابلیس عزازیل تھا، یعنی اللہ کی طرف سے عزت دیا گیا تھا۔ وہ ابلیس کیسے بنا؟ صرف اس کو میں نے مار دیا۔ یہی میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتا ہے کہ باطنی امراض کو دور کرو۔ نفس پلیت پلیت کی تا صاحب پلیت تنا سے، یہ جو نفس ہے، یہ انا ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے اور اسے کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو گمراہی کے بعد ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ برابر نہیں۔ یعنی اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم بعض اوقات کسی بندے کے رائے راست پر آنے کے بعد بھی تنقید کرتے ہیں، اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور جی سنو پتہ ہے تو پہلے کی اسے، یار پہلے کی کیا بات؟ اور یہ تو وہ ہے جو پہلے اس طرح کا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں، آپ غلط رستے پہ ہیں، ان دونوں کو برابر کر رہے ہیں۔ وہ جو گمراہ تھا اور پھر ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جو اب تک گمراہ ہے وہ برابر نہیں۔ یہ تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب و جوار میں رہتا ہے، اس کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہے۔ اب یہ اور وہ ایک جیسے نہیں۔ آج تک کتنے لوگ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غلط گوئی کرتے ہیں، جیسے آپ نے کل فرمایا تھا تو میرے ذہن میں بات آ گئی۔ دیکھو جی، حضرت عمر فاروق پہلے کیا کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے پہلے کی بات نہیں کرنی، جب وہ آ گئے ادارے اسلام میں تو اب اسلام لانے کے بعد کی بات کرنی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ پر جان کیسے نچھاور کی تھی، یہ کہنا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے کس طرح لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی باتیں کرنی ہے تو اچھی باتیں کرنی ہے۔ فرمایا جو بندہ گمراہ ہے اور جو گمراہی سے توبہ کر بیٹھا ہے، ان میں فرق کرو اور انہیں برابر نہ سمجھو۔ پھر فرمایا بعض مجرموں کو ہم نے سردار بنایا۔ یہ دیکھیے گا، بعض مجرموں کو ہم نے سردار بنایا۔ کیوں؟ حالانکہ مجرم کو تو سردار نہیں بنایا جاتا، اس کو تو بڑا نہیں بنایا جاتا، اس کو تو اقتدار میں نہیں لایا جاتا، اس کو تو حاکم نہیں بنایا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے بعض مجرموں کو ہم نے حاکم بنا دیا، سردار بنا دیا۔ کیوں؟ تو میں اس لیے تاکہ عوام کا وبال بھی ان پر پڑے، اس لیے کہ جتنا بڑا بندہ ہے اس پر ذمہ داری اتنی بڑی عائد ہوتی ہے نا۔ جتنا بڑا بندہ ہے، اگر ایک بندے کے 5 بچے ہیں تو 5 بچوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر ایک بندہ MNA ہے تو پورے حلقے کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ جو پورے حلقے کی ذمہ داری ہے، ایک کا بھی ناانصافی ہو گئی، ایک کا بھی کی حق تلفی ہو گئی تو اس کا وبال تو اس کے اوپر آئے گا۔ تو ہم نے اس کو کیوں نہیں پوچھا تھا؟